اور مولانا بھائی رشید صاحب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ حسن سی طاقت پر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور مولانا حافظ محمد طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا میرے دوستوں مولانا حافظ محمد طاہر صاحب کے وہ آئیں اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں۔ مولانا طاہر صاحب۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی واجب احترام قابل سعادت معزز محترم سامعین حاضرین مجلس، آج آپ اور ہم سبھی ایک انتہائی پرمقام اور انتہائی باعزت تقریب میں حاضر ہیں، جس کی قدر و قیمت نہ میں پہچان سکتا ہوں نہ آپ پہچان سکتے ہیں. اس کی عزت اور اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک جو دنیا میں معاشرے میں جس چیز کی قیمت ہوتی ہے ہم اسی کو مقام دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ناانصافی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی چیز کی قیمت اور قدر ہوتی ہے جو اللہ کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے. تو یقیناً اللہ رب العزت نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک اگر اللہ کی عظیم اور خوبصورت اور پروقار وعزت اگر کوئی کلام ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مقدس سے پیار کرے، قرآن مقدس سے محبت کرے، قرآن مقدس کو پڑھے، قرآن مقدس پڑھنے والوں سے محبت کرے، قرآن مقدس کی محفلوں میں حاضری دے، کسی بھی طریقے سے قرآن مقدس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، تو یقیناً اللہ کے ہاں جب یہ کلام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ بندہ جو کلام کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا. اور یہ کلام پاک اللہ رب العزت کی جو پاک کلام ہے یہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ
مل گیا. ہمیں اس کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنا پڑتا. ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں بے شمار مدرسے اور مکتب اور مساجد ہیں. قاری صاحب موجود ہیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں. جا کر بچے نے قرآن مجید سیکھنا اور گھر چلے جائیں. تو بڑی آسانی کے ساتھ آج قرآن مقدس کی تعلیم حاصل ہو. اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر ختم ہو. ہمیں اس کے جو مقام تھا وہ اب سمجھ نہیں آتا. اگر اس کی ہم قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھیں کہ جنہوں نے مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ اور مصائب کے ساتھ اس کا علم حاصل کیا، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی اور کتنی بیش بہا عزت والی چیز ہے. ایک صحابی رسول چھوٹے تھے، چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، لیکن ان کا گھر مدینہ شہر سے کافی دور تھا. اب ہر روزانہ ان کے لیے قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ جانا اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے جو پورا اقرار مدینہ میں موجود تھے علم حاصل کرنا مشکل تھا. ظاہر ہے اتنا سفر کر کے روزانہ جانا آنا، اپنے گھر کے کام، پھر عمر چھوٹی، پھر اس وقت سہولیات نہیں تھا، نہ بسیں، نہ ٹریکٹر، نہ کوئی ٹرک، نہ کوئی کاریں اور نہ سائیکل، کوئی چیز بھی نہیں. یا پیدل جانا ہے یا کوئی گدھا یا گھوڑا کی سواری موجود ہے تو جا سکتے، ورنہ پیدل. تو اس مشکل وقت میں ان کے لیے قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنا ضروری بھی تھا اور مشکل بھی تھا. تو انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہر روزانہ اپنے گھر سے نکل کر باہر جو راستے گزرتے تھے، جن راستوں سے قافلے مدینے سے دوسرے شہروں کی طرف جایا کرتے تھے، ان راستوں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا اور میں انتظار کرتا کہ شاید کوئی قافلہ مدینہ سے آئے اور یہاں سے وہ گزر کر آگے جائے گا تو میں ان کو روک کر ان سے قرآن مقدس کا کچھ علم حاصل کروں. چنانچہ وہ صبح سے لے کر شام تک وہاں کھڑے رہتے اور جو قافلہ آتا تو ان سے منت سماجت کرتے کہ آپ لوگ مدینے سے آ رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ لوگوں نے قرآن مقدس کی جتنی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ مہربانی کر کے اس میں سے کوئی ایک آیت، دو آیت، تین آیت جتنے سکھا سکتے ہیں مجھے سکھا دیجیے تاکہ میں قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکوں. تو کہتے ہیں اس طریقے سے میں نے کئی عرصہ یہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد یہ قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کی. تو آج ہمارے ہر سہولت قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کی موجود ہے، اس کے باوجود ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے. لیکن ان حضرات نے ان مشقتوں کے ساتھ بھی اس قرآن مقدس کی تعلیم حاصل نہیں کی. اس لیے یہ قرآن مقدس کی تعلیم کوئی عام سی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں ہر ایک کے اندر ایک قوت اور صلاحیت پیدا کی ہے کہ اس کے اندر جو کام اس کے ذمہ لگایا ہے وہ کام کرنے کی ایک صلاحیت موجود ہے، اس سے زیادہ وہ وزن نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پر بھینس گائے ہے تو اس کی ایک لیمٹ ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اتنا دودھ دے گی. اس سے زیادہ ہم اسے کہیں بھائی ایک دن میں ایک گائے اور بھینس 100 لیٹر دودھ دے دے نہ ممکن. ایک مرغی ہے اس کے دن میں ایک یا دو انڈے وہ ایک دن میں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی اللہ نے دی. لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پر یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی تاب نہ لا سکتے اور اس کی کہنا وزن سے کہنا ریزہ ریزہ ہو جاتے اور ٹوٹ جاتے، لیکن قرآن مقدس کے بوجھ کو وہ برداشت نہ کر سکتے.
تو گویا اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں جو ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے، ساری مخلوقات میں سے چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ بے جان ہے، کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ جو قرآن مقدس والی عظیم نعمت کو اٹھا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت اور اس کی ہمت اللہ رب العزت نے صرف اس انسان کو اور امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو یہ عطا فرمائی کہ وہ قرآن مقدس کی عظیم نعمت کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھنا سب سے پہلا فرض ہے ہمارے اوپر، کہ قرآن مقدس کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھنا یہ زندگی کے آخری سانس تک ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب بڑے ہو گئے، اب ہماری عمر تو پڑھنے کی گزر گئی، اب ہمارے بچے پڑھیں گے، ہماری اولادیں پڑھیں گی، ہمارے پوتے پڑھیں، ہمارے پڑپوتے پڑھیں، ہمارا تو تعلیم کا دور گزر گیا، لیکن آپ کی بی اے کرنے کا، آپ کی ایم اے کرنے کا، آپ کے میٹرک کرنے کا، آپ کے ایم فل کرنے کا دور گزر چکا، مانتے ہیں، لیکن آپ کا قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کا، دین کی تعلیم حاصل کرنے کا، فرائض کی واجبات کی تعلیم حاصل کرنے کا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا دور ابھی نہیں گزرا، وہ زندگی کی آخری سانس تک باقی ہے اور ہمارے ذمہ فرض ہے۔ ہم قرآن مقدس ہمارے اب بھی کافی ماحول تبدیل ہوا ہے، لیکن اب بھی بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو پنجابی میں قرآن مقدس پڑھتے ہیں، انگلش میں پڑھی جاتی ہے، میتھ کی زبان میں پڑھی جاتی ہے، سائنس کی زبان میں پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن عربی میں ہے اور ہم پنجابی میں پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ضرور نہیں۔ ہر زبان کو دیکھو، آپ یہاں چیک کریں، ایک ایک سبجیکٹ کے لیے الگ الگ ٹیچر رہتا ہے، انگریزی کا ٹیچر الگ ہے، میتھ کا ٹیچر الگ ہے، سائنس کا ٹیچر الگ ہے، اور ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ فیس پے کریں، 2,000 فزکس کے لیے الگ ہے، کیمسٹری کے لیے الگ ہے، ہر سبجیکٹ کے لیے ہم الگ الگ فیس پے کرتے ہیں، 2,000 3,000 روپے، کہ اس کی سبجیکٹ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ آ جائے، میتھ اچھے طریقے سے آ جائے، انگلش اچھے طریقے سے آ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے اس کو۔ تو قرآن مقدس جو ہم مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں کہ اس دھرتی کی سب سے عظیم کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا، اس کو تسلیم کر کے بھی پھر اس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس کے علم کو حاصل کرنا اب بھی ہمارے اوپر ہے۔ ہم 50 سال کے ہوں گے، 60 سال کے ہوں گے، 90 سال کے ہوں گے، جتنی مرضی عمر ہوگی، لیکن اس کی تجوید کو سیکھ کر اس کو صحیح طریقے سے اس کے حقوق کے مطابق، صفات کے مطابق اس کو پڑھنا اور سیکھنا آج بھی ہمارے اوپر ہے۔ ایک قرآن مقدس کے اندر ہم ایک حرف جیسے قاف اور کاف، علماء کرام بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں قاف اور کاف، جو مکتوب والا قاف ہے اس کو چھوٹا کر کے پڑھنا، قل، اور جو چھوٹا کاف ہے اس کو بریک کر کے پڑھنا ہے، کل۔ تو اب دونوں میں فرق کتنا ہے آپ سمجھ لو۔ قلب قلب کہتے ہیں کتے کو اور قلب کہتے ہیں دل۔ جب ہم نے قلب اور قلب میں فرق ہی نہیں کیا تو ہم نے کتے کو دل کہہ دیا اور دل کو کتا کہہ دیا قرآن مقدس کے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مقدس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا آج بھی ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے ہمارے ذمہ کوشش ہے، صحیح ہو یا نہ ہو، کوشش جاری رکھنا اپنے آخری دم تک۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے، جیل کے اندر موجود ہے اور جیل کے حکام کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ جیل سے باہر جا کر جمعہ کی نماز ادا کر سکیں یا کسی جہنم مجلس میں جا سکیں، اب وہ ظہر کی نماز ہی ادا کر سکیں۔ لیکن ہر دفعہ جب جمعے کا دن آتا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ غسل فرماتے، کپڑے تبدیل کرتے، خوشبو لگاتے، جو جو سنتیں ہیں غسل کی، جو جو ممکن ہے وہ ادا ہو سکتی ہے جیل کے اندر، وہ ادا کرتے اور اس کے بعد چل پڑتے، جیل کے دروازے تک جاتے، آگے چوکیدار روکتا، کہاں جا رہے ہو؟ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، اجازت نہیں ہے، واپس چلو،
واپس چلے جاتے اور جا کر ظہر کی نماز ادا کر لیتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کو اجازت نہیں ملنی چاہیے جیل سے باہر نکل کر جمعہ کی نماز ادا کرنے، پھر آپ یہ کہ وہاں سے تیار ہو کے آ جاتے ہو کہتے میں نے جمعہ پڑھنے جاؤں۔ کہتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی طاقت کے مطابق مکلف بنایا، تو جتنی میرے اندر طاقت ہے اتنی میں نے کوشش کرنی ہے، آگے جو میری طاقت سے اور ہمت سے باہر ہے کام اس کی میں کوشش کر ہی نہیں سکتا، تو میرے ذمہ ہے کوشش کرنا، اپنا فرض ادا کرنا، اب نتائج کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے ہم آخری دم تک اس کی کوشش کرتے رہے کہ اگر ہم بچپن میں نہیں پڑھ سکے، جوانی میں نہیں پڑھ سکے اور اتنے عرصے میں قرآن مقدس کی تعلیمات حاصل کر سکے تو ابھی ہم اس کی کوشش شروع کر دیں، تاکہ ہمیں جو ہے نا اگر ہم صحیح نہ بھی کر سکے تو صحیح کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے کہ انہوں نے قرآن مقدس کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسرا قرآن مقدس کا حق یہ ہے کہ قرآن مقدس کی تعلیمات کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا، کہ قرآن مقدس ہمیں ہر شعبہ زندگی سے رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ ہماری عبادات، چاہے وہ ہمارے معاملات ہیں کاروباری، چاہے وہ ہمارے اخلاقیات ہیں، چاہے وہ ہماری معاشرت ہے، ہر شعبہ زندگی سے متعلق قرآن مقدس ہمیں رہنمائی کرتا ہے، تو ہر شعبے میں قرآن مقدس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو اب مسجد کی حد تک تو قرآن مقدس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، قرآن مقدس کو چومتے بھی ہیں، قرآن مقدس سے پیار بھی کرتے ہیں، قرآن مقدس کے لیے غلاف کا انتظام بھی کرتے ہیں، روپائیوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور اگر قرآن مقدس ہمارا بچہ پڑھ جائے تو اس کے لیے تقریب کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم چاولوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مقدس کے جو مفاہیم ہیں، قرآن مقدس کے جو احکام ہیں، ان کو اپنی معاشرتی زندگی اور اپنے کاروباری زندگی میں، اپنے معاملات کی زندگی میں، اپنے اخلاقیات کی زندگی میں اس کو پیدا کر کے اس پر عمل کر کے جب ہم زندگی گزاریں گے تو تب ہمارے لیے اللہ رب العزت دنیا کی کامیابیوں کے دروازے بھی کھولے گا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں پریشان اور پوری دنیا میں مبتلا، ہر طرف سے پریشانیاں اور مسائل اور تکالیف، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی، ہم نے قرآن مقدس کے احکامات سے دوری اختیار کی۔ جو قرآن مقدس نے ہمیں احکامات دیے، تعلیمات دی، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں پیدا کیا، بلکہ ان تعلیمات سے ہٹ کر ہم یورپین اور دوسرے غیر مسلموں کے طریقوں کو اختیار کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسی وجہ سے ہم دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہیں اور آخرت کی ناکامی نہ ہو۔ اس لیے بھائی ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے آج سے ہم یہ تیار کر لیں کہ ہم نے قرآن مقدس کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے، صرف اس کو اپنے دانت کے اندر محفوظ کرنے کی حد تک نہیں، اور اس کے اندر غلاف ہر مہینے اور سال میں غلاف تبدیل کرنے کی حد تک نہیں، بلکہ اس کی تعلیم کو حاصل کر کے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھ کے ہر روزانہ کی بنیاد پر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا اور ہر روزانہ کی بنیاد پر قرآن مقدس کی تعلیمات کو حاصل کرنا، اور جس کام میں ہمیں جس کاروبار میں ہے اس کاروبار کے متعلق علماء کرام اکرام سے رجوع کر کے اپنے کاروبار کے مسائل سیکھ کر اس کے مطابق اپنے کاروبار کو ڈالنا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اسم اعظم یہ ہے کہ انسان اپنے معدے کو حرام کے لقمے سے اور اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی رکھے۔ ہم جاتے ہیں نا پیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس، ولیوں کے پاس، یہ کوئی اسم اعظم بتا دے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمیں کامیابی نہیں مل جائے، تو فرماتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اسم اعظم معلوم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں معلوم ہے۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اسم اعظم یہ ہے کہ اپنے معدے کو حرام کے لقمے سے پاک رکھ اور اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھ، یہی سب سے بڑا اسم اعظم۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، جو ہم ملازمتیں کر رہے ہیں، جو ہم تجارتیں کر رہے ہیں، اس کے اندر کتنی حرام کی ملاوٹ ہے، اور اسی سے بھی جو ہمارے سینے میں اور ہمارے پیٹ کے اندر معدے کے اندر جو حرام کا لقمہ جاتا ہے، اسی سے جو اعمال صادر ہوں گے ویسے ہی ہوں گے جو حرام کے لقمے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے معدے میں حلال کا لقمہ داخل کریں اور
محبت سے خالی کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ دنیا کی ساری کامیابی۔ اس لیے معاملات کو سیکھنا، اخلاقیات کو سیکھنا، معاشرت کو سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی کو بنانا، اصل یہ مقصد ہے قرآن حکمت۔ صرف تعلیم کے اندر سجانا اور اپنے بچے کو ایک دفعہ ناظرین قرآن پڑھا دینا، اللہ رب العزت مجھے اور عمل کی توفیق